ہوتا تو امیر معاویہ قرآن کی آیت کو لکھتے تھے، یعنی کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ آپ کے ہمارے سب کے سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں، ماموں، میرے مصطفیٰ کے سالے ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے مصطفیٰ نے نکاح کیا تھا، اور ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اس لیے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو، میرے کسی بھی صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے تو یا اس کو برا بھلا کہتا ہے تو اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ تو امیر معاویہ سن ہجری 60 میں دمشق میں انتقال ہوا۔ آپ کے پاس میرے مصطفیٰ کے تبرکات تھے، تہبند شریف، اعزاز شریف، چادر شریف، قمیص شریف، میرے مصطفیٰ کے بال شریف اور میرے مصطفیٰ کے ناخن شریف۔ امیر معاویہ کے پاس یہ سارے تبرکات تھے، تو امیر معاویہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو سرکار کی اعزاز میں، تہبند میں، سرکار کی قمیص میں، سرکار کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے، پیشانی، ہاتھ، گھٹنا، ان جگہوں پر میرے مصطفیٰ کے بال شریف اور ناخن شریف رکھ دیا جائے اور مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے۔ یہ آپ کی وصیت تھی، ویسے کیا گیا۔ تو سن ہجری 60 میں دمشق میں امیر معاویہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ فوراً اس کا بیٹا یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے چاروں طرف خطوط روانہ کیے، جاؤ سب سے ہماری بیعت لو۔ تو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا، اس کو اس نے خط لکھا کہ میرے باپ انتقال ہو گیا ہے اور میں تخت سلطنت پر بیٹھ گیا ہوں، لہذا سب سے میری بیعت لی جائے، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حسین بن علی سے سب سے پہلے بیعت لی جائے۔ اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جائے، اگر وہ میری بیعت قبول کرتا تو صحیح ہے، اگر وہ میری بیعت سے انکار کرتا ہے تو ان سب کی گردن کاٹ کر کے اڑا دی جائے۔ یہ یزید کا پروانہ تھا، یزید کا پیغام تھا۔ اس کو ولید بن عقبہ کو، ولید بن عقبہ گئے میرے آقا حسین کے پاس، دیکھیے امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بیٹھ گیا ہے، اور یزید پلید نے آپ کی بیعت کے لیے مجھے کہا ہے۔ تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت صاف طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، یزید جو تھا وہ فاجر تھا، یزید جو تھا وہ شرابی تھا، یزید جو تھا وہ زانی تھا، یزید جو تھا وہ مجرا سنتا تھا، سناتا تھا، وہ ناچ گانے کا عادی تھا، وہ لڑکیوں کا شوقین تھا، بلکہ یزید پلید نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خالہ پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی خالہ پھوپھی سے بھی نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ یعنی یزید کے اندر ساری برائیاں تھی، شراب نوشی، عیاشی، ساری برائیاں تھی۔ اس بنیاد پر میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا پاک ہاتھ ہے، یزید کا ناپاک ہاتھ ہے۔ اگرچہ میرے آقا حسین جانتے
تو یزید میرے عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں رہنے دے گا، میرے قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دے گا، مگر معاملہ کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جاتے ہی یہ شریعت کا، یہ دین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب غور و فکر فرمایا، اب مجھے مدینہ میں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں اگر رہیں گے تو اب یہاں پر قتل و قتال ہوگا، یہاں پہ جنگ ہوگی، یہاں پہ خون بہایا جائے گا، کیونکہ یہ میرے نانا جان کا شہر ہے اور یہاں پر خون بہانا حرام ہے۔ مکہ میں مدینہ میں آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں، وہاں مکھی مچھر کو بھی مارنا منع ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یا کسی اور صحابی سے